الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر آپ سب ماشاء اللہ بھائیوں کا تشریف لانے کا یہاں پہ آج. اور الحمدللہ لائک لاسٹ رمضان ہم اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ریفلیکشنز شیئر کریں. اور بیفور آئی بگن تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم آپ بھائیوں نے اس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم شروع میں کچھ ایکسپیرینسز اپنے ڈسکس کریں کہ جو ہمارے پچھلے جو سیشنز تھے، یعنی پرسنل میں یعنی لوگوں کے امپیکٹ کے حوالے سے بھی علی بھائی کچھ آپ کو فیڈ بیک ملا تھا، وہ بھی آپ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ شروع میں انٹروڈکشن میں. احمد بھائی کچھ آپ نے بھی چیزیں ذاتی اعتبار سے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انفلوئنس کی آپ کو ذات کے اعتبار سے، اور یہ اور پھر جنرلی قرآن کے حوالے سے کہ اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کیا ہے، یہ جو سیشنز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو بسم اللہ آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا. مغیرہ بھائی الحمدللہ یعنی لاسٹ ایئر ہمارا یہ ایک فرسٹ ٹائم تھا ہمارے لیے، اور آئی تھنک اچھا ایک ایکسپیرینس تھا. پرسنلی جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو تھوڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا تھا تیاری کر کے اس کو پہ ڈیلیور کرنا. اینڈ میرے ساتھ تو خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو میرے لیے جج کرنا کہ کیسی ہوئی یا کیسا آؤٹ پٹ ہوگا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا ایک پازیٹیو فیڈ بیک تھا. بہت زیادہ لوگوں نے تعریف کی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے ریگولرلی سنا. اینڈ پھر میں نے بھی ایک آدھ ریکارڈنگ جا کے پیچھے سے جب دیکھی تو میں بھی پلیزنٹلی سرپرائز تھا کہ اچھا نہیں واقعی میں اس کا ایک جو اینڈ پروڈکٹ تھا وہ بڑا اچھا نکلا. تو الحمدللہ اس حساب سے تو ہمارے لیے کافی ایک اچھا ایکسپیریمنٹ تھا یہ، اور اچھا پروجیکٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ سوچا کہ دوبارہ اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ مجھے بھی کافی لوگوں نے فیڈ بیک دیا، اسپیشلی ونڈز آف چینج پہ جب میں گیا مختلف شہروں میں. ماشاءاللہ کراچی میں ایون یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے ہمارا، رحیم یار خان، بہاولپور، بلکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ سحری کے دوران ماشاءاللہ ہم یہ ایپیسوڈز دیکھتے تھے ٹائم نکال کے ماشاءاللہ. تو بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ایسے کمنٹ سے آپ کو پتہ ہے موٹیویشن بھی بڑی آتی ہے الحمدللہ. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیں عمل کرنے کی بھی، اور مزید کام لیں اس حوالے سے انشاءاللہ. میں ذاتی طور پہ نا احمد بھائی، جیسے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے سیشنز کو، تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے اور جو قرآن مجید کا حق بھی ہے، قرآن مجید پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا. ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید نے تلاوت کو اور تدبر کو الگ الگ ذکر کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو واقعی یہ جیسے آپ بتا رہے تھے کافی اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے تیاری کرنا. پھر ظاہر ہے بہت سی اور بھی ایکٹیویٹیز اور لیکچرز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، اور پورے اس پارے اور قرآن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ ذرا یار بات کرنی ہے تو تھوڑی اس کے لیے تیاری کریں، اور پورے چیپٹر میں سے پھر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اس لیے بھی تھی کہ میں نے سمجھا کہ یار ہمیں کبھی ویسے انڈیپینڈنٹلی نا تدبر کرنے کا قرآن پہ شاید کم موقع ملتا ہے. تلاوت شاید کر لیتے ہیں ہم، سورہ کہف کی تلاوت ہو گئی، صبح شام کے اذکار کر لیے، ویسے چلتے پھرتے آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت کر لی. لیکن آئسولیٹڈ بیٹھ کے باقاعدہ اس پہ غور و فکر کرنا، اچھا اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی مراد ہے اس میں، اور میرے لیے کیا اس میں سے سیکھنے کے لیے لیسنز ہیں. تو یہ ایک اہم فریضہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے نہیں ادا ہو پا رہا تھا، ایٹ لیسٹ میں اپنی ذات کی بات کروں تو. اور پھر الحمدللہ جب یہ اپرچونیٹی ملی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ریفلیکشنز کی، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان سے ایک تو ان کی موٹیویشن بھی ہوگی، پھر قرآن مجید کی ایک ڈیپر میننگ ہے جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کے اس کے کچھ گہرائی کے اندر جا کے کچھ چیزیں سیکھے یا دیکھے، تو وہ جو اس کی ڈائمینشنز ہیں یا پیراڈائمز ہیں، سبحان اللہ، اس سے بڑا فائدہ جو امید ہے. ایک اور چیز میں نے دیکھی بھائیوں کے لوگوں میں نا اب شوق ہے قرآن کو سمجھنے کا ماشاءاللہ، اور نا اسپیشلی یوتھ میں اب یہ ٹرینڈ بڑا نظر آ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو پونڈر اوور دا قرآن. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے ہم سب پہ کہ انہیں سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو پونڈر اوور اٹ. اور اسی لیے یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے ریفلیکشنز کے نام سے انشاءاللہ، کہ کم از کم ایک گائیڈ لائن مل جائے انہیں کہ کس طرح سے آپ بھی قرآن سے لیسن ایکسٹریکٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں عام آدمی ہوتے ہوئے، بیکاز قرآن از فار ایوری ون اوبیسلی. تو انشاءاللہ علی بھائی آپ دونوں کی بات ہی کو آگے لے کے چل کے نا، جیسے مغیرہ بھائی نے ایک فریضے کی بات کی اور آپ نے ذمہ داری کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے میں نے نا ایک کتابچہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق. اور اس وقت جب میں نے پڑھا تھا تو میرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا اس کا، اور انہوں نے 5 حقوق گنائے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر. پہلا حق جو ہے مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کا وہ ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے ہم تک، تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں؟ صحیح. تو دوسرا جو حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا وہ اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا. اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور جب آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور یہ بھی ایمان لے کے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر چوتھا حق یہ ہے اس کا کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور جب یہ چاروں کرتے ہیں آپ، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، تو کیا یہ آپ نہیں چاہیں گے اوروں کے لیے؟ تو 5واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پھر آگے پہنچایا جائے. تو یہ حقوق جو ہیں یہ ہم سب کے اوپر ہیں. صحیح. یعنی قرآن کا یہ حق ہے، یہ حقوق ہیں قرآن کے ہم سب کے اوپر، یعنی ذمہ داری ہے ہماری قرآن کے حوالے سے. اور ذمہ داری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پورا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھو گی. صحیح بات. تو مجھے یاد ہے 12-13 سال پہلے جب میں نے یہ کتابچہ پڑھا تھا تو اس نے میری ایک لحاظ سے نا زندگی کو چینج کر دیا، کیونکہ میں نے جب اپنا محاسبہ کیا
اپنے آپ کو میزان میں رکھا تو میں تو ان 5 حقوق کے لحاظ سے نا کوتاہی تھی میرے اندر. تو ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ ایک لحاظ سے ہر اس اسپیکٹ پہ ٹچ بھی کرے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا ایمان تازہ کریں قرآن کے اوپر اس سیریز کے ذریعے. کچھ آیات بھی پڑھی جائیں گی اور ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا پھر ہمارا کام ہے آگے، اور پھر آگے پہنچانا. تو یہ سب حقوق جو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم ادا کر سکیں. اور میری بھی آڈینس سے گزارش ہے کہ ٹوٹلی ہمبلی سبمٹ کر کے اپنے آپ کو، کیونکہ قرآن مجید تب تک جو ہے نا وہ شاید آپ کو وہ ٹریجرز نہیں دے گا جب تک آپ اس کو لٹرلی ایک گائیڈنس کی بک نہیں لیں گے اور اپنے وہ دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے اور خشیت سے نہیں سنیں گے، سبمسو ہو کے نہیں سنیں گے. اور گارنٹیڈ ہیپینس ہے انشاءاللہ. جیسے ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قرآن سے زیادہ گارنٹی دیتی ہو نرشمنٹ کی، نرشمنٹ آف دا باڈی، آف دا سول، آف لٹرلی ایوری تھنگ، آف دا مائنڈ. اور سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف دیکھنا، یعنی پڑھنا تو اور خوشی دے گی، لیکن جسٹ لوکنگ ایٹ دا بک آف اللہ وہ بہت خوشی دے گی. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بیفور وی ایکچولی ڈیلو انٹو اٹ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے، جو ریلیجس آڈینس ہے ہماری، اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رمضان کا ہم سے تقاضا یہ ظاہر یہ رمضان سے متعلق ہے کہ جب آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ باقی اپنی دینی مصروفیات کو بھی سائڈ پہ کر لیں اور قرآن مجید کے لیے فارغ ہوں. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام اور استاذ تھے، بہت خدمات ہیں، لیکن رمضان آنے پر وہ حدیث پڑھانا بھی بند کر دیتے تھے. اصل میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اور قرآن مجید کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، وہ ساری علوم پہ، سارے علوم یعنی ایون انکلوڈنگ اسلامک سائنسز، ان پر بھی بھاری اور بہت بلند مقام اور درجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا بعض اوقات اس کو اس طریقے سے شاید اپریشیٹ نہیں کر پاتے اس کے اس فائدے کو. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ائمہ ان کے یعنی اگر آپ ایکسپیرینسز دیکھیں کہ اپنی پوری زندگی کے اندر انہوں نے بہت سی دین کی خدمت کی، لیکن جب ان کو کچھ ٹائم ملا قرآن مجید کے ساتھ آئسولیشن کے اندر تو انہوں نے کہا کاش میں اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جیسے آپ نے مثال دی، جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں ان کو موقع ملا قرآن مجید کے ساتھ تمسک کا، قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر تدبر کا. تو ایٹ دی اینڈ ان کا یہ بڑا مشہور یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ یا لیتنی اعطیت القرآن حیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی ہوتی. تو یعنی یہ پوری یعنی اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار حالانکہ جب وہ بندہ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیسی جو دین کی خدمت کی ہے انسان امیجن نہیں کر سکتا، تو یعنی وہ بندہ بھی اس پہ ریگریٹ کر رہا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیدھی سی بات ہے، بہترین وہ بندہ ہے. اور ظاہر ہے یہ چیز ایکسپیرینشیل ہے، شاید ہم بہت یعنی بتانے میں شاید اس طریقے سے ہم یعنی یا پھر جو سن رہا ہے بندہ وہ شاید اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے unless we have actually had the experience of doing that. اب چونکہ اتنی بات قرآن پہ ہو رہی تو میرے خیال ہم مزید بھی تھوڑا ایڈ کر دیں، چونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد بہت سے لوگ آگے جاتے نہیں ہیں. آلدو ماشاءاللہ آڈینس رہی ہے پاس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ غور و فکر کریں ہماری پہلی ایپیسوڈ کی باتوں پہ کہ ہاؤ ونڈرفل از دا قرآن. تو میں قرآن کے کچھ نام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن از کالڈ نور، قرآن از کالڈ ہدا، ہدایت والی کتاب، رحمہ، مرسی، شفا، ہر چیز کی شفا قرآن میں، ذکر، کریم، something very 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 honorable، حکمہ، and قرآن is called مبارک، قرآن is called حبل، رسی، اور قرآن is called احسن الحدیث، یعنی کہ سب سے بہترین جو تذکرہ ہے. تو اس میں جو سٹوریز ہیں ان کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی بتاتے ہیں کہ سٹوریز ہیں نبی، ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل اسٹرینتھن ہو، آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے. تو ہر سٹوری میں میننگ ہے. اور یہ کوٹ میں ایڈ کرنا چاہوں